بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جس طرح حالات اور واقعات بنائے جا رہے ہیں اس پاکستان کے اندر، الیکشن ہوئے، لوگوں نے ووٹ اس بنیاد پر دیا، یہ سوچ کر دیا، اور پاکستان کے طول و عرض میں سب نے ووٹ دیا یہ سوچ کر کے استحکام ہوگا، ہمارا ملک کسی ڈگر پر چلے گا۔ لیکن استحکام کیا آنا تھا، الٹا انتقام اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں۔ جس پارٹی کو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا، اس پارٹی سے وہ حق انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، بلکہ ابھی تک کوشش جاری ہے۔ 180 سیٹس وفاق کے اندر تحریک انصاف نے جیتی عمران خان صاحب کے نام پر، لیکن گھٹتے گھٹتے وہ 92-93 ہو گئیں۔ اب بھی کوشش ہے کہ 14-15 سیٹ اور نون لیگ کو دلوا کر پاکستان کے اوپر اس چوروں کے ٹولے کو، پورے خاندان کو مسلط کر دیا جائے۔ پنجاب کے اندر بھی یہی کچھ ہوا۔ مریم نواز کو، جس کو جو ہے وہ بولنے کی تمیز نہیں، اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اسی طرح وفاق کے اندر بھی شہباز شریف، جو 16 مہینے کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مسلط کیا جا رہا ہے اس نام پر کہ اس سے استحکام آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو مسلط کرنے والے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کو اس ٹائم ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اس ٹائم ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس کے پیچھے عوام کھڑے ہیں اور وہ فیصلے کر سکے، وہ مشکل فیصلے کر سکے جس کی بنیاد پر پاکستان میں استحکام لایا جائے۔ بلکہ آج موڈیز نے بھی کہہ دیا ہے، انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، سروے کا اکانومی کے حوالے سے زیادہ اس کا چلتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت پاکستان کے اندر بنائی جا رہی ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ عوام کا مینڈیٹ جس کو ملا، اس کے لیڈر کو آپ نے جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، اس کی پارٹی کو تتر بتر کیا ہوا ہے، اور اس کا جو انتخابی نشان تھا اس کو چھین کر کسی کو بتاؤں، کسی کو پتہ نہیں چارپائی دے دی، کسی کو چمٹا دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا۔ اس کے باوجود وہ اس عوام کے اندر الیکشن جیت گئے۔ اب ان کی مخصوص سیٹس کا معاملہ ہے۔ KPK کے اندر آج حکومت بن گئی، مخصوص سیٹ تقریباً 78 بنتی ہیں ان کی، لیکن ان کو مخصوص سیٹس نہیں دی جا رہی۔ اور سب سے گندا کھیل جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کھیلا ہے، جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، ایسے گھٹیا لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کو سیٹس نہ دیں مخصوص، وہ ہم ہی میں بانٹ دیں۔ یعنی کہ پہلے ان کو سیٹس جتوائی گئیں زور زبردستی، فارم 47 کی حکومت بنائی جا رہی ہے، پنجاب میں بن گئی ہے، اور جو وفاق کے اندر وہ بنائی جا رہی ہے، فارم 45 کا کچھ پتہ نہیں۔ بلکہ ان کے سامنے اگر فارم 45 کا نام لیا جائے تو یہ چڑ جاتے ہیں، یعنی چھیڑ بن گئی ہے ان کی فارم 45۔ اب ان کے اوپر بھی یہ کوشش کریں گے کہ یہ مخصوص سیٹیں دی جائیں اور یہ وہ ہماری اکثریت جو ہے وہ دی جائے۔ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک عام عوام، ایک عام پاکستانی کے دل میں کیا نظام، اس نظام کے لیے کوئی پیار اور محبت، کوئی اس نظام کا جو ہے وہ کے لیے اچھی بات آئے گی ایک عام آدمی کے دل میں؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ 2018 میں جو حکومت عمران خان کی بنائی گئی تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کیونکہ نواز شریف اور زرداری نے ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دیا ہے اور یہ کرپٹ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب کی بار عمران خان، کیونکہ سب کا منظور نظر ہے، اگرچہ اس کی سیٹس کم کی گئیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اس ملک کو کہیں اور لے جائیں گے جہاں پہ اس ملک کو ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ 2022 اپریل کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مل کے ان لوگوں کے ساتھ ایک نئی حکومت لے آئی، رجیم چینج آپریشن کیا گیا امریکہ کے کہنے کے اوپر،
اس کے بعد سے لے کر اب تک لوگوں کے اندر بد اعتمادی ان لوگوں کے لیے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ جو 2024 کے الیکشن ہے اس کے اندر بھی لوگ اب بچہ یہ کہتا ہے کہ ان کی تو اوقات نہیں ہے، یہ نواز شریف اور زرداری کی اور مریم نواز کی اور ان سب کی، یہ کروانے والا کوئی اور ہے. یعنی کہ جو بات 75 سالوں میں لوگوں کے سامنے نہیں تھی، لوگ اگر کسی کے سامنے تھی بھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور میں خود بھی ان میں شامل ہوں، میں کہتا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لوگ غلط نظریہ رکھتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہ پایا. آج بچہ اگر کسی بھی عام آدمی، سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی سے آپ پوچھیں تو یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون کروا رہا ہے اور کرنے والا کون ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب کی بار ان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص سیٹس ان کو واپس کریں، کم از کم کچھ اعتماد لوگوں کے اندر بحال کریں، ورنہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ اب آپ چاہے کوئی بھی معاملہ کریں، لوگ آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. لوگ آپ کے پیچھے اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ نے لوگوں کے ووٹ کی قدر نہیں کی. ٹھیک ہے، پہلے عمران خان آپ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان سوشل میڈیا کی جماعت ہے اور عمران خان غیر مقبول ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے تھے. اب تو اس بات کا ثبوت واضح ہے، بلکہ ان کے عمران خان کے سخت ناقدین مخالفین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ عمران خان اب ایک طاقت بن چکا ہے کیونکہ اس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہے. بد اعتمادی اور لوگوں کا عدم برداشت کا آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 دن پہلے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا اور بھی باقی لوگوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک خاتون نے عربی جو ہے وہ کیلیگرافی کا لباس پہنا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے یہ کہہ کے کہ یہ قرآنی آیات ہیں. حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ عربی زبان ہے اور عربی زبان میں کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جس پولیس والی خاتون نے اس عورت کو بچایا، بجائے اس کے کہ وہ چند لوگ جو تماشا کر رہے تھے، جو رونا پیٹنا ڈال رہے تھے، ان سے معافی منگوائی جاتی، اس عورت سے معافی منگوائی گئی کہ میں نے یہ غلط کیا. یہ ہے ہماری ریاست کا معاملہ. اب یہ ریاست کہاں لے جا رہی ہے پاکستان کو؟ ہمارے ملک کے کرتا دھرتا اس پاکستان کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ سوائے عدم برداشت کے لوگ کچھ اور نہیں مانیں گے. اب زور زبردستی ہمارے سب کے ووٹ جو ہے وہ اٹھا کر کسی اور کی جھولی میں ڈالے جا رہے ہیں، اس سے کوئی اچھا رزلٹ تو نہیں آئے گا. مجھے اتنا تو یقین ہے کیونکہ میرا رب بھی یہ کہتا ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لے ہم اس کی بات بدل دیتے ہیں. تو قوم نے تو فیصلہ کر لیا ہے جی 8 فروری کو. آپ چاہے جو مرضی کہتے رہیں قوم کو، آپ چاہے عمران خان کو جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہم نے اسی جو آپ کی نظر میں باغی ہے، ہم نے اسی باغی کو ووٹ دیا ہے اور ہمارا ہی ووٹ انشاءاللہ تعالی اور ہماری حکومت ہی آئے گی. وہ اس وجہ سے کیونکہ حق اور سچ کا اللہ ہے. اللہ تعالی ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرے گا اور حق اور سچ کا ہی ساتھ دیتا ہے. آپ باطل پہ ہیں اور باطل جو ہے وہ مٹ جانے والی چیز ہے. ہماری سیاسی قیادت جو نون لیگ کی ہے اور پیپلز پارٹی کی ہے اور MQM کی ہے اور باقی سیاسی قیادت ہیں، کچھ لوگوں کا تو قبلہ درست ہو رہا ہے لیکن ان تینوں جماعتوں کا قبلہ درست نہیں ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو جتنا تحریک انصاف سے چھین کر لیا جائے ان کو ملے. بہرحال اس ملک کا، کیونکہ یہ ملک قائم و دائم رہے گا، کیونکہ یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، تو اگرچہ ہم اللہ کا نام نافذ نہیں کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس ملک پر، اس ملک کے واسیوں پر. تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں ہمارے اس ملک کے لیے دعا کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.